پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن پر کل ایک وزیری موصوف نے میرا نام لے کر کچھ جھوٹ بول کر میرے حوالے سے، تو میں ہر پوائنٹ کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 1، اس نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ لوگوں نے این آر او مانگا اور این آر او میں میرا نام بھی لیا۔ تو جناب اسپیکر، جو شخص سیاست میں آ جاتا ہے این آر او کے تحت، جس کو ٹکٹ ملتا ہے این آر او کے تحت، جو اسٹیٹ منسٹر بنتا ہے این آر او کے تحت، جو اپ گریڈ ہوتا ہے ایز اے فیڈرل منسٹر این آر او کے تحت، جو خود چلتا پھرتا جیتا جاگتا این آر او ہو، تو اس سے میں اتنا بیوقوف ہے اس سے این آر او مانگوں گا۔ نمبر 2، اس نے ہماری کمپنی کا ذکر کیا، جو کہ میں اس میں شیئر ہولڈر نہیں ہوں، میں کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے۔ اس نے اس پہ آ جاتا ہوں، اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ میرے والد سے لوگ ملے، تو میں حلفاً کہتا ہوں جناب اسپیکر، یہ اوپر اللہ کے نام ہے کہ میں آج بھی نہیں جانتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، میں حلفاً کہتا ہوں۔ تو میں کدھر ملا اس کے والد سے؟ یہ اس نے کہا کہ 10 کروڑ کی ہم نے ریکوری کی، تو پھر میں کہتا ہوں مجھے ثبوت دے دے۔ میں خود نہیں ہوں کمپنی کا شیئر ہولڈر، میرا بھتیجا ہے۔ ہماری کمپنی کا نام ہے اے ایم سی، جو پچھلے 35 سال سے ہے۔ تو یہ مجھے بتائے کہ 10 کروڑ چھوڑ لے، اگر 10 پیسے اس نے اے ایم سی سے ریکور کیے مجھے بتا دے۔ دوسرا اس نے کہا کہ یہ سٹے لے چکے، تو یہ بھی مجھے ثبوت دے دے کہ کون سے عدالت میں کدھر ہم نے سٹے لیا۔ چوتھا اس نے بتا دیا کہ یہ رات 12 بجے ہمارے گھر میں انتظار کر رہے، تو اس کا میں جواب نہیں دینا چاہتا، کیونکہ یہ آپ کی پرانی عادت ہے کہ رات کو لوگ انتظار آپ کے گھر میں کرتے ہیں، اس میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات رکھے، ایک منٹ، ہولڈ آن، کوئی اس قسم کی اشارتن بات بھی نہیں ہوگی اس ہاؤس میں آپ کو بتاؤں، کلیئر کر دوں آپ کو۔ جناب اسپیکر، بند کریں اس کی مائک، یار بیٹھ جاؤ۔ عالیہ کامران، ساری عالیہ کامران، عالیہ حمزہ، عالیہ حمزہ، اس طرح کی بکواس برداشت نہیں ہوگی، بکواس کرے گا عالیہ حمزہ، نہیں جواب ملے گا ان کو۔ عالیہ حمزہ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں کیے جا رہے ہو۔ تھینک یو اسپیکر صاحب۔ اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں ان کو یہ کہوں گی کہ اس ایوان مراد سعید صاحب اور زرتاج گل کھٹکتے ہیں، اس لیے کھٹکتے ہیں کہ ان دونوں نے ان سیاسی خاندانوں کو چیلنج کیا تھا۔ جہاں بلاول پرچی پر آیا تھا، جہاں پر مریم بی بی 100 ارب کے اس پر بغیر کسی کوالیفیکیشن کے کھڑی تھی، زرتاج گل لغاریوں کو سب کو ان کو ہرا کر یہاں پر پہنچی ہے، اور اسی طرح سے مراد سعید اپنی ایبلٹی پر وہ یہاں پر پہنچا ہے۔ صرف یہ تو میں اس لیے کرنا چاہوں گی کہ کریڈٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے ایوان میں پہنچایا، اور ان کی خاندانی کروں گا سر ایک نو پلیز، آپ تشریف رکھیں جی۔ اور ان کی خاندانی میڈم زرتاج گل، میڈم زرتاج گل، پرسنل ایکسپلینیشن پلیز، پلیز بھائی صاحب پلیز، آپ اسٹریس لے کر پلیز، زرتاج گل میڈم پلیز۔ جی اسپیکر صاحب، پلیز آپ تشریف رکھیں جی، پلیز زرتاج گل، آپ اپنی تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں۔ اسپیکر صاحب، آپ تشریف رکھیں پلیز، اپنے سیٹوں پہ تشریف رکھیں پلیز، اپنی سیٹ پہ تشریف پلیز، آپ تشریف رکھیں۔ زرتاج گل پلیز، زرتاج گل، جی زرتاج گل پلیز، جی آپ شروع کریں بات پلیز، شروع کریں پلیز،
Oh, please, no. No cross talk, please. No cross talk. Hey, no cross talk. मैं बैठ गई दोबारा No cross talk, please. जी जता मैं नहीं देता, बिल्कुल आज इसको नहीं दूंगा, कोई मौका उसको नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं. आई विल नेवर. प्लीज. आप हौसले में रखें. बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए प्लीज. जी प्लीज. स्पीकर साहब स्पीकर साहब नहीं करूंगा. आई विल नेवर. जब कोई अनएथिकल बात करेगा मैं नहीं करूंगा. बस आप बेसिक आप इस तरह बात ना करें प्लीज. अपने तरीके. जी प्लीज. जरताज गुल प्लीज. जरताज गुल. स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया. मैं बजट कर चुकी हूँ, मुझे इस वक्त बजट पर बात नहीं करनी है. वैसे तो आलिया हमजा साहिबा और चंदाना गुलजार ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, लेकिन मैं सिर्फ चूंकि कल एक ऑनरेबल MNA साहिबा ने जो मेरा ख्याल में 20-25 साल से यहाँ पे ऐवान का हिस्सा रह चुकी है. ये बात अपने अल्फाज वापस ले ले. मैं तब आपको मौका दूंगा. अपने अल्फाज वापस ले ले. जो आपने बात की देखो नहीं, आप बताए ना. अपने अल्फाज वापस ले ले. नहीं, अपने अल्फाज वापस ले, तब मैं बता दूंगा. नो. देखिए भाई साहब, एक मिनट. आप सीनियर है, आप इसको समझा दे. सबसे पहले अपनी बात अल्फाज वापस ले ले. वापस ले ले. जी इबाद जी प्लीज. शुक्रिया जनाब स्पीकर. प्लीज तशरीफ. नो क्रॉस टॉक प्लीज. ये बात अगर आपको गलत लगी जनाब स्पीकर, ये बात उसने खुद की थी, लेकिन मैं पूरी बात करता हूं ना. मैं ये बात करता हूं कि ये वर्डिंग उसके अपने हैं, मेरे नहीं है. उसने खुद कल कहा है. आप तकरीर उठाकर देख ले कि उस तकरीर में हो रहा है कि इसके फैमिली वाले इसका जिक्र क्या है. जनाब स्पीकर मैं बात कर लो, आप थोड़ा सा होल्ड ऑन. देखो हमारा आपका एक कल्चर है, हमारा आपका एक कल्चर है. हम जो भी बात करते हैं इंतहाई तहजीब से बात करते हैं. आप मेहरबानी करें, ये हाउस है, ये सब हम रिस्पेक्टेबल लोग हैं. या हम बात करें तो एक रिस्पेक्टेबल तरीके से करें. अपनी बात वापस ले ले, आगे बात करें. जी बात. जनाब स्पीकर, मैं ये कहने वाला था कि ये बात उसने कही थी, लेकिन कल आप मौजूद नहीं थे. कल कोई और चेयर कर रहा था, उसको बुरी नहीं लगी. आज आपको बुरी लगी तो मैं वापस लेता हूं. थैंक यू. आगे जाए. जनाब स्पीकर, उसने काफी पॉइंट्स और भी रेज किए कि मेरे ऑफिस में आते थे और 3-3 घंटे इंतजार करते थे. अगर ये लोग ठीक थे तो क्यों मेरे ऑफिस आते थे? तो मैं फिर हल्फन कहता हूं, अगर मेरा भाई अमीर मुकाम साहब, कोई मेरा भतीजा, कोई मेरे फैमिली का कोई मेंबर इसके ऑफिस गया हो तो मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूं. ये भी झूठ बोला है. इधर बात हुई थी जनाब स्पीकर, इधर बात जरूर हुई थी, लेकिन क्या बात हुई थी मैं जरा एक्सप्लेन करो. 2 दफा ये मेरे पास आए, 1.5 साल पहले की बात है कि आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूं, अगर आपके पास टाइम हो. 2 दिन. दूसरे दिन मैं इधर बैठा था, अली मोहम्मद साहब गवाह है, तो इसने मुझे कहा कि आप मिले हो मेरे वालिद साहब से
تو آپ مجھے بتا دیتے اگر کوئی ایشو ہو. تو میں نے کہا میں آپ کے والد سے نہ ملا ہوں نہ میں جانتا ہوں. یہ بات 1.5 سال پہلے کی ہے. پھر اس نے کہا کہ میں تو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں, ہم ایک ہی علاقے کے ہیں. اور نیکسٹ ڈے میرے سیٹ پر آ کر, ادھر آ کر, کہ میں وہ فائل میں لے کر آیا ہوں, لیکن میں تو جانتا ہوں میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا. اگر کسی کراچی کے آنریبل ممبر کو پتہ ہے تو میرا پڑوسی ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو میں نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے. 2 دفعہ خود اس نے مجھے منت کی کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ کے ساتھ میں نہیں بیٹھنا چاہتا. یہ آن ریکارڈ ہے. خود اس نے کہا کہ میں فائلیں لے کر آیا ہوں اور بیٹھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں NRO کرنی تھی جناب اسپیکر, میرا بھتیجا جو 20 سال کا تھا, انگلینڈ سے آ کر, ایجوکیشن سے آ کر, اس نے جیل میں ڈالا رمضان میں, اور پھر عدالت میں پشاور ہائی کورٹ نے وہ کیس خارج کر کے اور NHA کو انکنڈیشنل معافی مانگنی پڑی. دس از آن ریکارڈ. یہ ریکارڈ پر ہے, اور یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. لیکن ہم تیار ہیں, ظاہر بات ہے اس میں سارے اس کے لیٹرز بھی ہے. اور یہ عجیب بات جناب اسپیکر, تو FIA کا جو ہے وہ کورٹ میں کہتے ہیں, جب جج پوچھتے ہیں کہ اس کیس میں تو کچھ ہے نہیں, آپ نے کیوں کیا, تو اس نے کہا ہمیں اوپر سے حکم ہے. یہ FIA کا ریپ کہتا ہے کورٹ میں, ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے لیکن ہمیں اوپر سے حکم ہے. تو اس طرح جھوٹ بول بول کر, دوسروں پر کیچڑ اچھال کر, اس سے کوئی لیڈر نہیں بنتا. جس طریقے سے آپ والی پارٹی کے, میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ آنریبل, جس طریقے سے آپ پہنچ گئے, کرسی ملی, تو ذرا میچور بہیو کرنا چاہیے. یہ بار بار کہتے ہیں. ایک دن اس نے بلاول صاحب کو چیلنج کیا. یہ ایک پولیٹیکل حقیقت ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ میرے بھائی, جب سلیکٹر نہیں تھے 2015 میں, تو آپ کے یونین کونسل کس نے جیتا؟ کافی ایجنڈا بڑھا ہے. تھینک یو. میڈم زرتاج گول پلیز, پرسنل ایکسپلینیشن 2 منٹ میں کرنی ہے, زیادہ نہیں. آپ تشریف رکھیں پلیز.